لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة على وليه ووزيره وأمينه سيد المسلمين امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، غالب کل غالب مطلوب کل طالب، علی بن ابی طالب. ثم الصلاة على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنة اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقال سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد الا رسول. صلوات بجیے بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ جشن دو نوعیت سے، جشن میلاد النبی اور اس کے ساتھ ساتھ آج ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام. آپ سب کو ولادت مبارک ہو، اور آپ تمام مومنین حضرات کی خدمت میں امام زمانہ کی طرف سے ہم تہنیت پیش کرتے ہیں. دو نوعیت ہے جشن میلاد النبی اور ولادت امام حسن عسکری. اور عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ وہ رسول کہ جس کے لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ محمد الا رسول، یہ محمد کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف رسول ہے. یہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ بہت سے معجزات واقع ہوئے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ وہ تالاب، وہ نالے، وہ ندیاں جو برسوں سے سوکھی پڑی تھیں، اس کے اندر پانی آ گئے. آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کے آمد سے بہت سے معجزات ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہوا کہ مکہ میں جو لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تک جو نور ساطع ہوتا تھا وہ آسمان سے زمین کی طرف آتا تھا، لیکن یہ پہلا نور ہے کہ جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے. تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ رسول اسلام خلق عظیم بن کر آئے تھے، رسول اسلام بہترین اخلاق لے کر آئے تھے، رسول اسلام بہترین کردار لے کر آئے تھے، اور یہ اسلام اخلاق کا ایک معجزہ ہے. آپ دیکھیں یہ بہترین اسلام جسے خالق کائنات نے اسلام پیش کیا ہے، یہ دین پیش کیا ہے، اس سے بہتر اور کوئی دین نہیں ہے، اس سے بہتر اور کوئی مذہب نہیں ہے. اور اس مذہب کی تبلیغ کے لیے آپ دیکھیے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور پیغمبر اسلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے آپ دیکھیں کہ اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے. اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا ہے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے،
اسلام دہشت گردی سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام جو ہے اخلاق و کردار سے پھیلا ہے۔ اور یہ کردار، یہ اخلاق کس نے پیش کیا ہے؟ یہ اخلاق و کردار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے یہ پیغمبر اسلام کا کردار تھا، یہ پیغمبر اسلام کا اخلاق تھا کہ آپ دیکھیے کس طریقے سے اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام اس دین کو، اس مشن کو جو لے کر آئے تھے، بڑی تیزی کے ساتھ اس مشن کو کامیابی کی منزل کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور اس کامیابی کی طرف اگر سب سے بڑی کوئی چیز تھی تو وہ رسول اسلام کا اخلاق و کردار تھا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جب رسول اسلام آئے تو عزیزان محترم کس طریقے سے لوگ رسول اسلام کو بدنام کر رہے تھے، رسول اسلام کو کس طریقے سے بدنام کر رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ جادوگر ہیں، ان کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ یہ لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں، یعنی جو ان کے پاس جاتا ہے اسے اپنا بنا لیتے ہیں۔ اس طریقے سے رسول اسلام کو بدنام کیا جاتا تھا۔ لیکن عزیزان محترم یہ جو رسول اسلام آئے تھے، جو ہادی بن کر آئے تھے، جو دین کے رہنما بن کر آئے تھے، اگر دنیاوی ہوتے، اگر دنیاوی کی طرف سے بن کر آئے ہوتے تو وہیں پر ختم ہو جاتا۔ لیکن یہ ہادی، یہ رہنما کس نے بنا کر بھیجا ہے؟ یہ خالق کائنات نے بنا کر بھیجا ہے۔ اور جو رہنما، جو ہادی اللہ کی طرف سے آتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبراتا نہیں ہے، بلکہ اپنے مشن کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رسول اسلام کو پریشان کیا جاتا ہے، رسول اسلام کو ستایا جاتا ہے، رسول اسلام کے اوپر کنکریاں پھینکی جاتی ہیں، رسول اسلام کے اوپر پتھر پھینکا جاتا ہے، یہاں تک کہ رسول اسلام کو زخمی کیا جاتا ہے۔ اور خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جتنا ہمیں ستایا گیا ہے، یعنی جتنے نبی آئے 1,24,000 پیغمبروں میں جتنا ہمیں ستایا گیا ہے، کسی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا ہے۔ اور عزیزان محترم یہ تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی یہی مشن لے کر آئے، ہر نبی اسی اخلاق کو لے کر آئے، اسی کردار کو لے کر آئے، دین کو پھیلاتے رہے۔ لیکن دین کو پھیلاتے پھیلاتے کہیں نہ کہیں عاجز ہوئے اور بددعا کی کہ پروردگارہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، پروردگارہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے کبھی بددعا نہیں کی، یعنی اتنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے باوجود اگر کسی نے کہا تو پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا کہ ابھی یہ قوم ہمیں پہچانتی نہیں ہے، یہ ہمیں جانتی نہیں ہے، ابھی ہمارے اخلاق کو نہیں جانتی، ہمارے کردار کو نہیں جانتی ہے۔ جس دن یہ ہمارے اخلاق و کردار کو پہچان لے گی اس دن یہ اسلام کو بھی پہچان لیں گے اور عزیزان محترم یہ ایمان بھی لے کر آئیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ کافر، یہ مشرکین یہ سمجھ گئے کہ رسول اسلام اس مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یعنی اس مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم چند کافر، چند مشرکین رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے بیٹے کو سمجھا دو، اگر انہیں حکومت چاہیے تو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر انہیں حکومت چاہیے تو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر انہیں دولت چاہیے تو ہم دولت دینے کے لیے چاہتے ہیں تو ہم دولت لینے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ گھر لینا چاہتے ہیں، بہترین مکان لینا چاہتے ہیں تو ہم انہیں بہترین مکان دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دو کہ یہ جو مشن لے کر آئے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے حقیقی معبود کے، اس مشن کو چھوڑ دے، یعنی ہمارے بھی خدا کو مان لے،
اور اپنے خدا کو بھی پیش کریں، ہم ان کے خدا کو مان لیں۔ اگر وہ ہمارے خدا کو نہیں مانتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک کام کریں کہ جہاں ہم 373 خداؤں کو مانتے ہیں وہیں ایک خدا کے اور مان لیں گے۔ لیکن یہ جو انکار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے، یہ کہنا چھوڑ دے اور جو بھی چاہے وہ حکومت چاہتے ہیں، رائے چاہتے ہیں، ہم سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے پیش کیا کہ اگر وہ شادی بھی کرنا چاہتے تو ہم بہترین لڑکی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب عزیزان محترم سمجھ میں آیا کہ اسلام میں جو عورتوں کے ذریعے گھسنا چاہتے ہیں اسلام کو بگاڑنے کے لیے، یہ آج کی نہیں ہے بلکہ یہ کفاروں سے چلی آ رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یہ لڑکیاں جو پیش کرنے کی حکمت عملی ہے یہ آج سے نہیں آ رہی ہے بلکہ یہ کفاروں سے چلی آ رہی ہے کہ لڑکیاں پیش کر کے دین اسلام میں داخل ہو جائیں اور اس مشن کو خراب کر دیں، اسلام دین کو بگاڑ دیں۔ عزیزان محترم یہ بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب رسول اسلام اپنے مشن سے پلٹے تو جناب ابو طالب رسول اسلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا جیسے ایسے کفار اور مشرکین ہمارے درمیان آئے تھے اور وہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہے۔ عزیزان محترم ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں تو عزیزان محترم یہ ابو طالب سے یہ جملہ کہنا کہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں تو عزیزان محترم اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ ابو طالب کا خدا کوئی اور ہے، کفار کا خدا کوئی اور ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ یہ پیشکش کر کے گئے ہیں کہ اگر انہیں حکومت چاہیے تو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، اگر انہیں بہترین گھر چاہیے، محل چاہیے تو ہم محل دینے کے لیے تیار ہیں، اگر انہیں دولت چاہیے تو ہم بے پناہ دولت دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پیشکش کر کے گئے ہیں اور اس کے بعد فرمایا اگر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم بہترین لڑکی بھی دینے کو تیار ہیں۔ تو عزیزان محترم ایک مرتبہ رسول اسلام مسکرائے اور مسکرا کے فرماتے توجہ رہے، کیا فرمایا کہ اے چچا اب اگر وہ آئے تو ان سے کہہ دو کہ ہم جو مشن لے کر آئے ہیں یہ الہی مشن ہے، ہم اس مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان سے کہہ دینا کہ اگر وہ ہمارے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے، ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی ہم اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ خالق کائنات کو پیغمبر اسلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ خالق کائنات نے فرمایا اے محمد تو نے ہمارے دین کے لیے چاند و سورج کی بات کی ہے تو لو محمد ہم تمہیں آج سے اختیار دیتے ہیں، جب چاہو تم ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتے ہو، چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہو۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کتنا بہترین دین، کتنا بڑا بہترین اسلام ہے۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر اسلام نے اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے اس دین کو آگے بڑھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے صرف اور صرف آپ پیغمبر اسلام کو، اخلاق کو آپ پہچان جائیے، ان کے کردار کو پہچان جائیے، خود بخود رسول اسلام کا مشن بھی سمجھ میں آ جائے گا، دین کتنا پیارا ہے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک کھنڈر سے گزر رہے تھے، وہاں سے کسی کے کراہنے کی آواز آئی۔ اب عزیزان محترم پیغمبر اسلام وہیں پر رک گئے اور رکنے کے بعد اس آواز کو غور سے سننے لگے کہ کدھر سے آواز آ رہی ہے۔ اور عزیزان محترم آج کا معاشرہ کیا ہے، ہمارا عالم کیا ہے، ہمارا عالم کیا ہے کہ اگر ہم کسی کو مصیبت میں دیکھ لیں، کسی کو ہم پریشانیوں میں دیکھ لیں تو بچائے اس کو بچانے کے لیے،
بجائے اس کی مدد کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں سے فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ جو فرار اختیار کر لیتے ہیں، یہ رسول کا دین نہیں ہے، یہ رسول کا اسلام نہیں ہے، بلکہ رسول کا اسلام کیا ہے؟ خلق عظیم ہے کہ اگر کسی کو پریشانی میں مبتلا دیکھو تو اگر مدد کر سکتے ہو تو مدد کرو، اگر مدد نہیں کر سکتے ہو تو کسی سے مدد کراؤ، لیکن فرار نہ ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اور ظاہر سے بات ہے، ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں، اس علی کے ماننے والے ہیں جہاں فرار اختیار نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ فراری ہمارے لیے شوبہ نہیں دیتا ہے، یہ فراری وہاں شوبہ دیتا ہے جو دشمنان اہل بیت ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اب عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے کرہانے کی آواز سنی تو رسول اسلام کہاں پہنچے؟ اس آواز کے سہارے وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان درد سے پریشان ہے، بلبلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اب عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ رسول اسلام اس کے قریب گئے اور اس کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا۔ لیکن عزیزان محترم، میں یہیں پر رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ دیکھیں کہ وہ شخص تھا کون؟ وہ شخص تھا کون؟ کہ وہ شخص تھا دنیا کے سب سے بدترین انسان۔ توجہ رہے، دنیا کے سب سے بدترین انسان ابو سفیان کا غلام تھا۔ اور دوسری طرف کون تھا؟ دنیا کا سب سے بہترین انسان، ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور رسول اسلام اس کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا۔ اچھا عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ رسول اسلام نے اس کے جسم پر اپنے ہاتھ کو مس کیا۔ اب عزیزان محترم، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حج پہ جاتے ہیں، آپ زیارت پر جاتے ہیں، تو جب آپ زیارت سے پلٹتے ہیں تو وہاں سے آپ خاک شفا کیوں لاتے ہیں؟ آپ حج پہ جاتے ہیں تو آب زمزم کیوں لے کر آتے ہیں؟ یہ خاک شفا کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ خاک شفا بہت ہی معتبر ہے، اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر شفا ہے۔ یہ آب زمزم ہے، بہت معتبر ہے، اس کے اندر شفا ہے۔ ہم لوگوں کو پلاتے ہیں، یہ خاک شفا لوگوں کو ہم کھلاتے ہیں تاکہ اس کے اندر شفا مل جائے۔ تو عزیزان محترم، جس میں خون حسین مل جائے، وہ پانی جو کسی معصوم سے مس ہو جائے تو اس کے اندر شفا ہوتی ہے۔ تو اگر پیغمبر اسلام اپنے ہاتھ سے کسی کو مس کر دے تو کیا اسے شفا نہیں ملے گی؟ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے مس کیا، اور جیسے ہی مس کیا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہ درد جو اس کے اندر تھی وہ ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ بیٹھا تو اس نے غور سے دیکھا تو سامنے رسول اسلام نظر آئے، اور جب رسول کو دیکھا کہا، فرمایا محمد آپ؟ کہا میں ہوں۔ ایک مرتبہ آپ سوچئے، دنیا کا سب سے بدترین انسان کا غلام ہے۔ ایک مرتبہ رسول اسلام کے چہرے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک جملہ فرماتا ہے، یا رسول اللہ، جو کچھ میں نے آج تک، توجہ رہے، آپ کے بارے میں سنا تھا وہ سب کچھ غلط ہے۔ یعنی جو کچھ سنا تھا وہ سب کچھ غلط ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے کردار کو دیکھا، آپ کے افعال کو دیکھا، تب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا ہادی کیسا ہوتا ہے، اللہ کا رہنما کیسا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ اس نے ہاتھوں کو بڑھایا، کہا یا رسول اللہ پہلے کلمہ پڑھائیے۔
مسلمان بنا دیجئے۔ تو عزیزان محترم آپ بتائیے یہ مسلمان کیسے بنا، یہ کلمہ کیسے پڑھا؟ تو عزیزان محترم اس لیے کہ ابھی تک اس نے رسول اسلام کے کردار کو نہیں دیکھا تھا، رسول اسلام کے افعال کو نہیں دیکھا تھا۔ اب اس نے رسول کے کردار کو دیکھ لیا، رسول اسلام کے افعال کو دیکھ لیا، تو عزیزان محترم وہ فرماتا ہے کہ جب آنے والا ہادی ایسا ہے تو آنے والے ہادی کا اسلام کیسا ہوگا؟ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم آپ سمجھ میں آیا کہ یہ اسلام دہشت گردی سے نہیں پھیلا ہے، اسلام کٹر پنتھی سے نہیں پھیلا ہے، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا کہ 10 کو مارو جنت میں حور مل جائے گی، 10 مارو جنت میں حور مل جائے گی۔ عزیزان محترم حور تو دور کی بات ہے، حور تو دور کی بات ہے، دھور بھی نہ ملے گی جنت کی۔ اس لیے کہ اگر جنت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو تو علی والوں سے پوچھو، سلمان سے پوچھو، کمبر سے پوچھو، کمبر بتائیں گے کہ جنت کہاں ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے کردار و افعال کے ساتھ اس اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی کا کام کیا ہے؟ نبی کا کام ہے شریعت کو لانا، نبی کا کام ہے دین کو لانا اور بندوں تک پہنچا دینا، اور بندوں تک پہنچا دینا۔ امام کا کام کیا ہے؟ اس دین کی حفاظت کرنا، اس شریعت کی حفاظت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اسلام نے اس دین کو پائے تکمیل کیا تو رسول اسلام کے بعد نبوت ختم ہوئی اور وہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا، جو آج تک دین کی حفاظت امام کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اور عزیزان محترم آج جس امام کا تذکرہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ دیکھئے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیادہ تر زندگی زندان میں گزری ہے، زیادہ تر زندگی زندان میں گزری ہے، لیکن اسی زندان کے اندر رہتے ہوئے بھی امام نے دین کے کام کو انجام دیا ہے اور اس دین کی حفاظت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ امام کے ذریعے سے دین کی حفاظت ہو رہی ہے تو انہی لوگوں نے چاہا کہ 12ویں کو آنے نہ دیا جائے، 12ویں کو آنے نہ دیا جائے۔ لیکن عزیزان محترم یہ بھول گئے کہ یہ دنیاوی رہنما نہیں ہے، یہ دنیاوی ہادی نہیں ہے کہ انہیں روک لیں گے۔ ارے جب موسیٰ کو فرعون جیسا نہ روک سکا تو عزیزان محترم امام زمانہ کو یہ معتمد عباسی جیسے کیسے روک سکتے ہیں؟ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اور وجہ بھی یہی ہے، بہت سی ایسی کرامتیں آئی ہیں امام کی جہاں امام نے دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں جب قحط پڑا ہے، سوکھا پڑا، تو ظاہر سی بات ہے یہ معتمد عباسی پریشان ہوا اور مسلمانوں کو حکم دیا جاؤ میدان میں نماز پڑھو، دعا کرو، عورتوں مردوں بچوں کو حکم دیا جاؤ گڑ گڑاؤ رو اور اللہ سے دعا کرو اللہ بارش کرے۔ لیکن عزیزان محترم یہ لوگ آتے رہے مسلسل 3 دن تک، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ اللہ نے اپنی رحمت کو روک لیا اور عزیزان محترم یہ دعا کرتے رہے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا بارش ہو بھی کیسے؟ بارش ہو بھی کیسے؟ اس لیے کہ اگر امامت کو چھوڑ کر دنیا چاہے دعا قبول ہو جائے تو کبھی امامت کو چھوڑ کر دنیا
دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ تو عزیزان محترم 3 دن مسلسل ہو گئے جب بارش نہیں ہوئی تو مسلمان پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو عزیزان محترم جب 3 دن ہو گیا تو ادھر سے ایک راہب، ایک پادری، ایک عیسائی گزرا اور اس نے اپنا ایک لشکر لے کر آیا اور اس کے بعد کہا مسلمانوں سے کہ آپ ہٹ جائیے، اب ہم دعا کرتے ہیں اور بارش ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنے پورے لشکر کو لے کر میدان میں آیا اور جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا فوراً ابر آ گیا، بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عیسائی کی دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ سارے کے سارے مسلمان پریشان ہو گئے، کتنوں کے عقیدے خراب ہو گئے۔ عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ اپنے عقیدوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر خراب نہ کیجیے، اپنے عقیدوں کو چھوٹی سی چھوٹی چیزوں پر خراب نہ کیجیے۔ اور یہ عقیدہ کب خراب ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ اس وقت خراب ہوتا ہے جب امامت سے آپ دور ہو جائیں گے۔ جو انسان امامت سے دور ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد وآل محمد۔ اب عزیزان محترم لوگ پریشان ہیں کہ بارش ہو نہیں رہی ہے اور یہ دعا کر رہا ہے پادری، جس کا مطلب ہے یہی دین حق ہے، یعنی اسلام حق پر نہیں ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے کہاں پہنچاتی؟ جب امام کو چھوڑ کر لوگ آتے ہیں تو اسلام انہیں حق پر بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اور عزیزان محترم یہی وجہ ہے کہ دھیرے دھیرے لوگ عیسائی کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے معتمد عباسی پریشان ہوا، اس لیے کہ حکومت جو کر رہا تھا وہ مسلمانوں پر تھی۔ اب جب مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو حکومت کیسی ہوگی؟ اب وہ پریشان ہے اور پوچھ رہا کہ بھائی اب کیا کریں؟ تو کسی نے اسے رائے دیا کہ وقت کے علی کے پاس جاؤ، وقت کے علی کے پاس جاؤ۔ یعنی جب دین پر کوئی مشکل آتی ہے تو دین کی مدد یا تو علی کرتا ہے یا علی کا بیٹا کرتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اب عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ معتمد عباسی خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کسی کو بھیجا نہیں، خود آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے سرکار فرزند رسول دین خطرے میں ہے، آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے۔ تو عزیزان محترم یہ جو کہہ رہا آپ کا جد کا دین خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، یہ اسلام کی محبت میں نہیں آیا ہے، یہ اسلام کی محبت میں نہیں آیا ہے، بلکہ یہ اپنی حکومت کی محبت میں آیا ہے۔ اس لیے کہ اگر سارے مسلمان عیسائی ہو گئے تو عزیزان محترم یہ جو مسلمانوں پر حکومت کر رہا تھا اس کی حکومت گر جائے گی۔ آگر کیا کہتا ہے؟ دین خطرے میں ہے، آپ کے جد کا اسلام خطرے میں، اسے بچا لیجئے۔ تو عزیزان محترم فرمایا کیا ہوا؟ کہا ایسی بات ہے، بارش ہو نہیں رہی ہے، مسلمانوں نے 3 دن تک دعا کیا، نہ کوئی بادل آیا نہ بارش ہوئی، اور ایک پادری ایک عیسائی آ کر دعا کرتا ہے فوراً بادل آ جاتا ہے، ابر آ جاتا ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب عزیزان محترم علی والا نکلا، لیکن عزیزان محترم یاد رکھنا علی والا کسی بادشاہ یا حکومت کی مدد نہیں کرتا ہے، جب بھی علی والا نکلتا ہے تو یہ اللہ کے دین کے لیے نکلتا ہے یا اسلام کے لیے نکلتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ اب عزیزان محترم ایک مرتبہ امام تشریف لاتے ہیں اس میدان میں، ایک ہجوم ہے، ایک مجمع ہے، امام فرماتے ہیں کہ ایک کام کرو، اس سے کہو تو کہ دعا کرے۔ اب عزیزان محترم وہ میدان میں آتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جب بھی دعا کر رہا ہے بارش ہو رہی ہے تو اکڑ رہا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ اکڑ کیسی؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں یہی اکڑ مرحب کی بھی تھی، یہی اکڑ عمر بن عبدود کی بھی تھی، لیکن یہ اکڑ کب تک تھی؟ کہ یہ اکڑ
اس وقت تھی جب تک باطل کے سامنے آیا کرتا رہا، لیکن جب حق کے سامنے آیا تو فنا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ اب عزیزان محترم، ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ اس سے کہو جاؤ دعا کرے۔ اب عزیزان محترم آیا، جیسے اس نے ہاتھوں کو اٹھایا ابر آ گیا، بادل آ گئے۔ بھئی امام نے ایک شخص کو بھیجا، کہا جاؤ اس کے ہاتھ میں جو شے ہے اسے لے کر چلے آؤ۔ اب عزیزان محترم وہ دھیرے سے گیا اور اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کی انگلی میں جو اس نے چھپایا تھا اسے لے کر چلا آیا۔ اب امام نے کہا دعا کرو۔ اب وہ راہی پادری دعا کر رہا ہے، نہ بادل آ رہا ہے نہ بارش ہو رہی ہے۔ اب سارے مسلمان حیران و پریشان کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اب یہ خود معتمد عباسی حیران و پریشان امام کی خدمت میں آتا ہے کہ وجہ کیا ہے، بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ تو عزیزان محترم امام نے فرمایا کہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک نبی کی ہڈی تھی، اور اس نبی کے ہڈی کی یہ کرامات ہے کہ جب بھی اسے زیر آسمان کیا جائے گا فوراً ابر آ جائے گا، فوراً بادل آ جائے گا، فوراً بارش شروع ہو جائے گی۔ اور عزیزان محترم یہ ہڈی کا کمال تھا جو اس کی دعا قبول ہو رہی تھی۔ اب اس سے کہو دعا کرے۔ اب عزیزان محترم جب بارش نہیں ہوئی تو پیچھے ہٹا، تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ میرا مصلی بچھاؤ، اور امام نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب جو امام نے دعا کی تو عزیزان محترم جیسے ہی امام نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا ابر آیا تو عزیزان محترم لوگ خوش ہوئے۔ تو امام نے کہا یہ خوش نہ ہو، یہ ابر تمہارے شہر کا نہیں ہے بلکہ فلاں ملک کا ہے۔ دوسرا ابر آیا، کہا یہ فلاں شہر کا ہے۔ دوسرا ابر آیا، کہا یہ فلاں قریے کا ہے۔ اب جو ابر آیا تو امام نے کہا اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، اب بارش ہونے والی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اب جو بارش ہوئی ہے تو مسلادھار بارش ہوئی ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے۔ لیکن عزیزان محترم میں سوال کرنا چاہتا ہوں، مولا آخر یہ مصلی بچھانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ دعا آپ کر دیتے بارش ہو جاتی۔ یہ 2 رکعت نماز آپ نے کیوں پڑھی؟ یہ مصلی آپ نے کیوں بچھایا؟ تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر میں دعا کر دیتا تو بارش ہو جاتی، لیکن میری دعا سے صرف میری عظمت ظاہر ہوتی، خدا کی عظمت نہ پتہ چلتی۔ لیکن جب میں نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، دعا کی، بارش ہوئی تو خدا کی بھی عظمت سامنے آ گئی، میری بھی عظمت سامنے آ گئی۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیے کہ یہ ہڈی بھی بڑی کرامات رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کہتی ہے کہ بھائی نبی مر گیا، نبی مٹی میں چلا گیا، اب وہ کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یا نبی ہمارا جیسا ہے، نبی ہمارا جیسا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ جواب اس کا، اس لیے کہ نبی جیسا فائدہ زندگی میں پہنچا سکتا ہے ویسا ہی فائدہ مرنے کے بعد بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور جہاں تک سوال یہ ہے کہ نبی تمہارے جیسا ہے، تو عزیزان محترم اگر نبی تمہارے جیسا ہے تو تم بھی بارش کر کے دکھاؤ، اور اگر بارش نہیں کروا سکتے ہو تو یہ کہنا چھوڑ دو کہ نبی ہمارے جیسا ہے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ دیکھیں بارش بھی ہو گئی ہے اور شانے صاحب کہہ رہے ہیں تقریر بھی ختم کر دی جائیے، تو آئیے ہم اسی کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بس